انگلش میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکسٹ کو ریڈ نہیں کرتے اور ایگزام میں موسٹلی انر کویشچن آ جاتے ہیں جو وہ اٹیمپٹ نہیں کر پاتے اور فیل ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر کی انگلش کی بک کا ٹیکسٹ ہم ورڈ بائی ورڈ ریڈ کریں گے، اگر ایگزام میں انر کویشچن بھی آ جائیں تو آپ آسانی سے اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور اے گریڈ کے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پیپر پوائنٹ آف ویو کے مطابق اس کی ایکسرسائز بھی حل کریں گے۔ یہ واحد یوٹیوب چینل ہے جو پارٹ 2 کے مکمل سلیبس کو کور کرے گا۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ٹیکسٹ کو ریڈ کرتے ہیں۔ The journey of طائف. This journey has a unique place not only in the Islamic history but in the history of mankind as a whole. اس سفر کی جگہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ ایک پوری انسانیت کی تاریخ میں منفرد ہے۔ Not before had mankind observed such magnanimity کا مطلب ہے فراخ دلی، بڑا پن of character on the one hand and delinquency and degeneration of a society on the other. اس سے پہلے انسان نے کبھی کردار کی ایسی فراخ دلی ایک طرف اور دوسری طرف معاشرے کی گمراہی اور پستی نہیں دیکھی تھی۔ It highlight the spiritual strength and power of endurance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the face of extreme suffering. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت اور شدید تکلیف میں برداشت کی قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیراگراف نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم undertook mean شروع کیا this journey in the year 619 to 620 CE۔ اچھا CE کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سال کاؤنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کامن ایرا۔ During the 10th year of نبوت propheted about 3 years before his great migration. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر 620 سے 619 عیسوی میں شروع کیا، نبوت کے 10ویں سال یعنی ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے۔ Those were the most crucial and critical year. Critical کا مطلب ہے انتہائی مشکل year of his life because both of his well wisher میں خیر خواہ جو ہوتے ہیں، حضرت ابو طالب and حضرت خدیجہ الکبریٰ had left for their heavenly home. heavenly home mean کس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے نازک اور انتہائی مشکل سال تھے کیونکہ آپ کے دونوں خیر خواہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ There was no brutality mean ظلم، بربریت which the Quraysh of Makkah had not perpetrated on his and his صحابہ۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کوئی ظلم نہیں چھوڑا جو نہ کیا ہو۔ They had to face serve mean شدید قسم کے، boycott، blockade mean ناکہ بندی، and economic sensation mean پابندیاں یعنی معاشی پابندیاں imposed by the قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کوئی ظلم نہیں چھوڑا جو کہ نہ کیا ہو۔ انہیں شدید بائیکاٹ، ناکہ بندی اور معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا جو کہ قریش نے لگائی تھیں۔ لائف ان مکہ بیکم آلموسٹ امپاسبل، مکہ میں زندگی تقریباً ناممکن ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے روحانی سکون، تسلی اور اخلاقی سہارے کی شدید ضرورت تھی۔ پیراگراف نمبر 3، These were the conditions in which حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم along with his adopted son، اور اپنے سن مین منہ بولا بیٹا، پالا ہوا بیٹا، حضرت زید بن حارث set out مین روانہ ہوئے on foot پیدل toward طائف in the burning heat مین شدید گرمی میں of the sun۔ ان حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالے ہوئے بیٹے حضرت زید بن حارث کے ساتھ سورج کی شدید گرمی میں پیدل طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ He reached طائف after visiting and preaching mean تبلیغ کرنا، توحید to different tribes مختلف قبائل میں، residing جو رہ رہے تھے between مکہ and طائف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور طائف کے درمیان رہنے والے مختلف قبائل کو توحید کی تبلیغ کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ He walked on foot all the way، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام راستے پیدل چلے۔ The tribe of بنو ثقیف resided، طائف میں بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ The greenery and the cold climate، ٹھنڈی آب و ہوا of طائف which were rare جو نایاب تھی in Arabia، had made them very proud، طائف کی سرسبزی اور ٹھنڈی آب و ہوا جو کہ عرب میں نایاب تھی نے انہیں بہت مغرور بنا دیا۔ عبد جلیل، مسعود and حبیب the chiefs of the city were brothers، عبد جلیل، مسعود اور حبیب شہر کے سردار جو آپس میں بھائی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم met them first and delivered mean پہنچایا the message of اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان سے ملے اور انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا۔
ون آف دیم سیڈ curtly بدتمیزی سے بات کی. curtly مین بدتمیزی سے بات کرنا, بدسلوکی کرنا. I will shave مین مڈوا دوں گا. I will shave my beard in front of Kaaba if you were appointed مین مقرر کیے گئے. if you were appointed a messenger مین رسول. if you were appointed اگر آپ مقرر کیے گئے ہیں a messenger by Allah. ان میں سے ایک نے بدتمیزی سے کہا اگر تم اللہ کے رسول مقرر کیے گئے ہو تو میں کعبہ کے سامنے اپنی داڑھی مڈوا دوں گا. the other blurted out mean چلا کر بولنا. didn't God find anyone better than you who do not have even a humble animal to ride to take as his messenger. دوسرا چلا کر بولا کیا اللہ کو تم سے بہتر کوئی نہ ملا جس کے پاس سواری کے لیے کوئی معمولی جانور بھی نہیں ہے اسے اپنے رسول بنانے کے لیے. if he had to appoint a messenger he should have selected a ruler or a chief. اگر اسے رسول بنانا ہی تھا تو کسی بادشاہ یا سردار کو بناتا. the third one added I don't want to talk to you because of you are a messenger of God as you claim. it is dangerous to reject your message. تیسرے نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے پیغام کو رد کرنا خطرناک ہے. but in case mean اگر you are telling a lie mean جھوٹ بولنا. it does not befit mean شیان شان کے مناسب نہ ہونا. me to talk to a lie mean جھوٹے سے. لیکن اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹے سے بات کرنا میرے شیان شان نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم told them at the end now I only want you to keep your views to yourself so that others are not misguided. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے خیالات اپنے تک رکھو تاکہ دوسرے گمراہ نہ ہوں. پیراگراف نمبر 5. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم then started preaching his faith mean دین to the people. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اپنا دین سنانا شروع کیا. these three chiefs then instigated mean اکسانا یا بھڑکانا their slaves mean غلام and street children گلی کے بچوں کو. to chase mean پیچھا کرنا to chase him. ان تینوں سرداروں نے پھر اپنے غلاموں اور گلی کے بچوں کو اکسایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کریں. when he started delivering a sermon mean was خطبہ. they pelted mean برسانا. they pelted him with stone causing him severe injuries mean شدید زخم ہو جانا. blood trickled down بہہ جانا to his shoes and clotted mean جم گیا. they are making it difficult for him to take out his shoes for ablution mean وضو کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ دینے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخم ہو گئے. خون بہہ کر آپ کے جوتوں تک آیا اور وہاں جم گیا جس کی وجہ سے وضو کے لیے جوتے اتارنا مشکل ہو گیا.